بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پینے کی سنتیں۔ دائیں ہاتھ سے پانی پیے، بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہنا۔ 3 سانس میں پانی پینا چاہیے اور برتن سے منہ الگ کر کے سانس لینا چاہیے۔ پہلی سانس میں تھوڑا پانی لے اور دوسرے میں اس سے زیادہ اور تیسرے میں اس سے زیادہ۔ پینے کی چیز میں پھونک نہ مارنا۔ رات کو چھوارے یا کشمش یا منقع پانی میں بھگو کر رکھنا اور صبح کو ان کا پانی پینا۔ اگر گرمی کی وجہ سے یا دیر تک رکھا رہنے کی وجہ سے نشہ پیدا ہو جائے تو ہرگز نہ پیے، نشہ آور چیز حرام ہے۔ کوئی مشروب خود پی کر بچا ہوا دوسرے کو دینا ہو تو دائیں جانب والے کا حق ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو پلائے وہ خود سب سے آخر میں پیے۔ دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ دودھ کے علاوہ دوسری چیزیں پی کر یہ دعا کرنا، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس کے باہر لوہے کی پتی جڑی ہوئی تھی۔ ہر پینے کی چیز اس میں ڈال کر پی لیتے تھے۔ ایک روایت میں شیشے کا پیالہ بھی آیا ہے۔ شام کے وقت عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز تک جو شخص ذکر الہی کرتا ہے اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ گھر کے کام کاج میں بھی مشغول ہو جائے تو وقت بوقت ذکر کرتی رہیں اور جھوٹی قسم اور دیگر گناہوں سے پرہیز کریں۔ ویسے ان باتوں کا تمام عمر ہی خیال رکھنا اور تمام گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ جب سورج غروب ہونے لگے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دے۔ اگر باہر ہوں تو ان کو گھر بلا لیں۔ اس وقت شیطانی چکر پھیلتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کی سنتیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھے۔ گھر میں جو موجود ہو، بڑے ہوں یا بچے، ان کو سلام کرنا۔ جب گھر والوں میں سے کسی کے بے پردہ ہونے کا وقت یا اندیشہ ہو تو اطلاع دے کر، کھنکار کر یا کواڑ بجا کر اندر داخل ہونا۔ گھر والوں کو کنڈی سے یا پیروں کی آہٹ سے یا کھنکارنے سے خبردار کرنا۔ فائدہ: بعض مرتبہ والدہ، بیٹی، بہن بھی ایسی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اچانک پہنچ جانے سے ان کو حیا و شرم آئیں گی، اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت اس کی عادت بنا لے۔ رات کی سنتیں: گھر کے دروازے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کرے اور بسم اللہ پڑھ کر کنڈی لگائیں۔ جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں ان سب کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دے، حتیٰ کہ اگر پانی کی بالٹی ہو تو اس پر بھی کوئی چیز چاہے لکڑی ہی سے ہی بسم اللہ پڑھ کر رکھ دیں۔ آگ جلتی ہو یا سلگ رہی ہو تو اس کو بجھا دیں۔ جس چیز سے آگ لگنے کا خطرہ ہو اس کو بجھا دے۔ بچوں کو نصیحت آمیز کہانیاں سنائیں اور دل لگی کی باتیں کریں۔
بچوں کو نصیحت آمیز کہانیاں سنائے اور دل لگی کی باتیں کرے۔ جب بچے 9-10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو بہن بھائیوں کے بستر بھی الگ الگ کر دے، سرمہ دانی رکھے اور سوتے وقت خود بھی اور بچوں کو بھی 3 سلائیاں 2 آنکھوں میں سرمہ ڈالیں، پہلے 3 مرتبہ دائیں آنکھ میں پھر بائیں آنکھ میں ڈالیں۔ سونے کے آداب۔ طہارت کے ساتھ سوئے، پہلے سے وضو ہو تو کافی ہے ورنہ وضو کر لے۔ سونے سے پہلے مسواک کر لے، بستر بچھا ہوا ہو یا لپٹا ہوا ہو تو لیٹنے سے پہلے اس کو جھاڑ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑے کے بچھونے پر، چٹائی پر، چمڑے اور کھال پر سونا ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام سے چارپائی پر اور زمین پر دونوں طرح سے سونا ثابت ہے۔ داہنی کروٹ پر قبلے کی طرف رخ کر کے سونا، داہنے ہاتھ پر گال رکھ کر سونا، سونے سے قبل سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملا کر ان پر پھونک مارے، پھر دونوں ہاتھوں کو سر سے شروع کر کے پیر تک، اس کے بعد کمر کی طرف پھیر لے۔ اس طرح 3 بار کریں۔ لیٹ کر یہ دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ 3 بار یہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے اور آخر میں کلمہ طیبہ پڑھ کر سو جائیں۔ رات کو سورہ واقعہ کا ورد کر لینے سے فاقہ کی نوبت نہیں آتی ہے۔ تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے سونا۔ تہجد کے لیے مصلی سرہانے رکھ کر سونا۔ وضو کا پانی اور مسواک پہلے سے تیار رکھنا۔ عشاء کی نماز کے بعد بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا منع، یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔ اس میں وقت لگانے سے تہجد کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور کبھی تو فجر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا منع، یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔ اس میں وقت لگانے سے تہجد کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور کبھی تو فجر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ جس وقت بھی رات کو آنکھ کھل جائے، صبح صادق سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنا۔ فائدہ: جس کی تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کے بعد 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں، یہ رکعتیں تہجد میں شمار ہو جاتی ہے۔ پھر اگر رات کو آنکھ کھل جائے تو اس وقت تہجد کی نماز پڑھ لے، ورنہ یہ 4 رکعت بھی کافی ہو جائے گی۔ تہجد کی کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہیں۔ باقی نوافل جس قدر چاہیں پڑھے، ذکر الہی کرے، تلاوت کریں، اگر چاہے تو تہجد پڑھ کر پھر سو جائے، درست ہے، مگر فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرے۔ رات کو اچھا خواب نظر آئے، طبیعت چاہے تو کسی مستند عالم یا سمجھدار اور ہمدرد خاتون سے ذکر کر دے تاکہ اچھی تعبیر دے، اور اگر برا اور ڈراؤنا خواب دکھائی دے تو جس وقت آنکھ کھلے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 1 بار پڑھ کر بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور کروٹ بدل کر سو جائے، کسی سے ذکر نہ کرے، انشاءاللہ کوئی نقصان نہ ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔